خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا جو سیشن ہے پاکستان کے لوک بیانیہ کے حوالے سے ہے، اور ہمارے دوست شمیم عارف قریشی مرحوم جو کچھ عرصہ پہلے ہم سے جدا ہو گئے، خاص طور پر ان کی یاد میں یہ سیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ شمیم عارف قریشی سرائکی کے شاندار شاعر تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان کا انٹرویو کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کی شاعری کیا ہے؟ یہ کوٹ ان کوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملتان کا دفاع کرتے ہوئے جو لوگ مارے گئے ان کی یاد میں بہنے والے آنسو میری شاعری۔ تو آج اسی حوالے سے ہم کہ پاکستان کا لوک بیانیہ کیا ہے، ہمارے فوک پوئٹس نے کس طریقے سے جو ہماری تاریخی، تہذیبی اور سیاسی حقیقت ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں مختصر سی بات اس پہ کروں گا کہ ہمارا بیانیہ نصاب اور کتاب، عقیدے اور روایت، سلطنت اور مملکت کے اجنبی تصورات سے بنا ہے۔ ایک ایسا فرینکسٹائن جس کا جثہ اجنبی زمینوں کی مٹی سے گوندا گیا ہے۔ دل عربی ہے، دماغ اب مغربی ہوتا جا رہا ہے، ذائقے وسط ایشیائی ہیں، شعری جمالیات ایرانی ہیں، زبان ترکی کے تڑکے سے لشکری ہے، حتیٰ کہ صوفیاء بھی اجنبی زمینوں سے ہجرت کر کے تاج محل جیسے مزاروں میں آباد ہیں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ایک اجنبی اور بے چہرہ میٹا نیریٹو ہمارا آزار ہے۔ پرانی سلطنت اور نئی ریاستیں یک جہتی، یک زبانی، یک قومی کے جغرافیائی اور تاریخی سنڈروم کا شکار ہے، جبکہ دنیا کو خالق نے کثیر الجہد، کثیر اللسان اور کثیر القومی بنایا ہے۔ لیوتارد نے، جو ایک فرینچ مشہور پوسٹ ماڈرنسٹ کریٹک ہیں، اس نے کہا کہ مہابیانیوں کی جگہ پیتیسی یعنی مائکرو نیریٹیوز یا چھوٹی کہانیوں نے لے لیے۔ گارشیا نے دنیا کو ہزار رنگ پھولوں کا باغ کہا ہے۔ اس پہ مزید بات ہوتی رہے گی۔ میں اپنی بات شیخ ایاز کی ایک چھوٹی سی نظم پہ ختم کرتا ہوں، اور پھر اپنے پارٹیسپینٹس کو اور پینلسٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بات کریں۔ یہ فیسا نظم، یہ 4-5 لائنز کی نظم ہے چھوٹی سی۔ یہ فیسا غورس سے غزالی تک تمام کتابیں لے لو اور مجھے یہ کدال دے دو کہ میں اس دھرتی کو کھود کر اس پر دھان کی بالیاں اگا سکوں جو ہر فلسفے کو مات دیتی ہیں، اور جن کے بغیر ہر فلسفہ نالے میں پڑے ہوئے حرامی بچے کی طرح لگتا ہے۔
اب میں پروفیسر اکرم میرانی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ شمیم عارف قریشی کے حوالے سے بھی، ان کے دوست ہیں، بات کریں، اور پاکستان کا جو لوک بیانیہ ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں. تھینک یو. پروفیسر شمیم عارف قریشی صاحب ہماری سریکی قومی تحریک کے بہت اہم اور نمائندہ شخصیات میں سے ایک تھے. 80s میں جب سریکی ایکٹیوسٹس نے سریکی لوک سانج کی بنیاد رکھی اور سریکی زبان و ادب اور ثقافت کے ساتھ ساتھ سریکی سیاسی یا رائٹس کی جو موومنٹ ہے وہ شروع ہوئی، تو اس وقت سے ہی وہ ہماری تحریک کے ساتھ وابستہ تھے. میرے نقطہ نظر کے مطابق انہوں نے سریکی تحریک کو میں 2 اہم چیزیں وہ لائے اپنے ساتھ سریکی تحریک میں. چونکہ وہ ایجوکیشن میں پروفیسر تھے، پھر ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے، تو ایک تو انہوں نے ایجوکیشن سے وابستہ اساتذہ کو ایک اعتماد بخشا کہ بھئی اگر ہمارا ڈائریکٹر، ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کا ہیڈ جو ہے وہ سریکی تحریک میں اس قدر ایکٹیو ہو سکتا ہے تو وہ بھی پر اعتماد طریقے سے اس تحریک میں، پرامن تحریک چونکہ تھی ہماری شروع سے ہی، تو وہ اس میں حصہ لینا چاہیے انہیں. ایک چیز تو ان کی وجہ سے یہ ہوئی کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ، وہ تحریک میں شریک ہوئے اور انہوں نے بہت نمایاں کنٹریبیوٹ کیا. دوسرا اہم جو ان کا کردار رہا، یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہوئی اور پاکستان جہاد سے پیدا ہونے والے جو کردار تھے اور دھماکوں کا شکار ہوا، تو ایک بڑا چیلنج تھا اس وقت قوم پرستوں کے لیے کہ بھئی جب امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چرچ اڑائے جا رہے ہیں، مندروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو کیسے ہم اپنے لوگوں کو اپنی تحریک کے تھرو قریب ایک دوسرے کے کیسے لائیں اور اس وبا سے کیسے اس کے خلاف ایک اتحاد کیسے بنایا جائے. یہ ایک بڑا چیلنج تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ تجویز کیا کہ ہم درگاہ سے وابستہ جو ہماری مقدس روایت آ رہی ہے اس کو اگر ہم سریکی تحریک میں لا سکیں تو یہ ایک بہت بڑی ریزسٹنس بنے گی. تو پھر سریکی صوفی سنگت کی ہم لوگوں نے بنیاد رکھی. خواجہ غلام فرید کریجہ صاحب اس کے صدر بنے اور زاہد شمسی صاحب جو ہمارا شاہ شمس سبزواری دربار کے جو گدی نشین ہیں ان کو سیکریٹری. تو یہ ان کا یعنی درگاہ سے وابستہ لوگوں کو سریکی تحریک میں لانے اور موٹیویٹ کرنے اور شریک ہونے میں پروفیسر شمیم عارف قریشی صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا. اور صوفی سنگت جو ہم لوگوں نے بنائی اس کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا اور اس میں بھرپور ان کا رول رہا. چونکہ اس زمانے میں انالیسس دوستوں کا یہ تھا کہ بھئی یہ جو ریڈیکلزم ہے یا جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک متحدہ محاذ بڑا ضروری ہے. یعنی قوم پرست اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں جو جتنی مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز ہماری ہیں ان کی لیڈرشپ کو ساتھ لائیں، درگاہ سے وابستہ لوگوں کو لائیں اور جمہوریت پسند جتنی سیاسی قوتیں ہیں ان کو ایک ان کا متحدہ محاذ بننا چاہیے تاکہ اس وبا جو ہم نے خود پھیلائی تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے. تو فارچونیٹلی پروفیسر صاحب آپ ان کی شاعری کے حوالے سے آپ کوئی بات کرنا پسند تو کریں؟ یہ سریکی تحریک میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے
بنیادی طور پہ وہ ایک لحاظ سے سمجھیں کافی لاپرواہ شخصیت تھے. ہم کہہ سکتے ہیں بہت دوستوں کو وہ پتا، صوفی تھے، ہم کہہ سکتے ہیں ہاں، وہ صوفی بہت، منج ہاں، تھے. وہ ایک ان کا تھا انداز. ان کی ساری چیزیں ان کو چھاپنے پہ راضی کرنا بہت مشکل کام تھا. پہلے بھی میں نے دوستوں کو بتایا کہ اس میں چھوٹا سا رول میں نے ادا کیا کہ ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے لکھا ملتان کے بالمیکیوں کے اوپر، بالمیکی کمیونٹی کے اوپر. تو وہ میں نے اپنے بیٹے کے نام کیا اور جا کے ان کی بیگم کو میں نے دیا. جب ان بیگم صاحبہ نے پڑھا اور دیکھا کہ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کیا ہے، تو میں نے پھر کہا بھابھی سے کہ بھابھی اگر یہ شمیم صاحب کی چیزیں چھپ جاتی تو یہ آپ کے بیٹے کے نام بھی کتاب ہوتی. تو اور آپ کو پتہ ہے میں نے کہا یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے بیگم صاحبہ پیسے دیں تو میں چھپواؤں. انہوں نے کہا یہ الزام تراشی ہے، یہ میں تو پیسے آپ مجھ سے پہلے لے لیں، یہ ان کی اپنی کاہلی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو یہ اس طرح ہم لوگوں نے ان کو پھنسایا کہ بھائی یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو چھپوائیں. اور پھر بہت ساری چیزیں اور ان کی نثر میں پڑی تھیں، اور باسط بھٹی صاحب کو ہم نے بھابھی سے کہا کہ جی آپ ہمیں دیں، بھٹی صاحب ان کو تیار کریں گے تو پھر آپ سے پیسے لے کے ہم چھپوا لیں گے. تو انفارچونیٹلی وہ پروسیس میں تھیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، تو ابھی چل رہی ہیں، وہ بھی چھپ جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قومی تحریک اور سرائیکی ادب میں، چونکہ سرائیکی زبان سے انہیں بہت ان کی گہری وابستگی تھی، تو انہوں نے بہت، یعنی پورے 30 سال وہ اس میں ایکٹیو رہے، کم از کم 30 سال. تو اسی لیے وہ ہم تو ان کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں تو وہ رہیں گے. لیکن انشاءاللہ جب سرائیکی تحریک کے اوپر لکھا جائے گا زیادہ تو ان کا کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رہے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پناہ بلوچ صاحب، بلوچی ادب کا بڑا نام. ان سے گزارش ہے کہ وہ جو ہمارا اسٹیٹ نریٹو ہے اور جو فوک نریٹو ہے ان میں وہ کہیں تضاد دیکھتے ہیں یا اس میں کوئی ہوموجینٹی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ اس کو؟ مجھے کہا گیا تھا کہ میں براہوی لوک بیانیہ پہ بات کروں، اور یہاں پر جو ہے نا صابر بدل خان صاحب نے آنا تھا، وہ نہیں آئے. تو دونوں میری زبانیں ہیں، میں دونوں کا سلسلہ لے کر چلوں گا. سب سے پہلے بسم اللہ. میں اس دھرتی کا باشندہ ہوں جہاں زراعت کا آغاز ہوا، مویشی بانی کا آغاز ہوا، جہاں پہ ظروف پہ نقش و نگار بنے، زیورات بنے. یہ میرا تاریخ ہے مہر گڑھ میں. میں نے اس جنوبی ایشیا میں، میری دھرتی پہ دیہی زندگی کا یا سویلائزیشن کا آغاز ہوا، اور آج تک مجھے کس ناموں سے اور کس طرح پکارا جاتا ہے اور میں کس کرب سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہوں، تو اس پہ تھوڑا سا اگر میں جو ہے نا ویلکم. اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہاں پر اس دھرتی پہ ایک یلغاری آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے ہنرمندوں کو نیچ بنایا. کوئی کمہار بنا، کوئی موچی بنا، کوئی میراثی بنا، جو ہمارے معاشرے کے ابتدائی انجینئر یا ہنرمند تھے. جو ہمارا نیچرل گروتھ تھا اس کو روکا گیا. اس سے آگے چل کے پھر ہمارے ساتھ ایک اور المیہ کیا گیا کہ ہمارے یہاں پر آباد قوموں کے درمیان لسانی نسلی بنیادوں پہ پھر جو قوم ایک تو دوسرے زبانوں بولنے والے، پھر ایک ہی قوم کے جو مختلف زبانیں تھیں ان کے درمیان بلوچ کو کہا گیا کہ جی آپ عرب نسل ہو، اور میرے براہوی بولنے والے بلوچوں کو کہا کہ جی آپ تو دراوڑن ہو. 350 الفاظ پر بنیاد بنا کر ان کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج تک میں وہ بیانیہ
جو باہر کے یلغاری نے آ کر کیا اور آج تک وہ بیانیہ اس ادھر بھی موجود ہے، تو ایک اس کیفیت سے میں گزر رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ گفٹ یونیورسٹی میں ایک ہوا تھا، وہاں پر ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ میں بلوچستان کے بلوچوں کے متعلق پڑھتا ہوں تو اس کو چور، ڈاکو اور لٹیرا لکھا گیا، اور جب میں اخباروں میں پڑھتا ہوں یا خبروں میں دیکھتا ہوں تو وہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا تھا بیٹا آپ گھر میں کون سی زبان بولتی ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں گھر میں پنجابی بولتی ہوں۔ میں نے بولا پنجابی آپ پڑھ سکتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے بولا بیٹا میرا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ پنجابی پڑھتی تو آپ ہیر رانجھا کو پڑھتے، تو وہاں پر مراد ایک پیار کرنے والا، یا سسی پونی کو پڑھتے تو وہاں پر بھی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو جو پڑھا ہے وہ دوسروں کے بیانیے کے مطابق پڑھا ہے، یہاں کے انڈیجنس بیانیے کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے لطیف کو نہیں پڑھا، ہم نے لطیف کو نہیں پڑھا جس نے کہا واقع کرن موس بدھن کمبروچ جو۔ ہم نے پنجاب کے بیانیے کو نہیں پڑھا جس میں لکھا ہے کہ ڈھول بلوچا موڑ مہارا۔ ہم نے پشتو کے بیانیے کو نہیں پڑھا کہ پشتو کی ماں بلوچ کو استعارہ سمجھ کے، ایک بلوچ پشتون ہیرو کے بلوچ کو استعارہ بن کے کہتا ہے کہ مجھے 20 بیٹے نہ ہوں، ایک بیٹا ہو وہ بلوچ خان جیسا ہو۔ جی، تو ہمارے ہاں یہ ہمارے ساتھ جو ہمارا لوک بیانیہ ہے جو ہمارا ایک دوسرے کا ہے، ہم نے اس کو بھی استفادہ حاصل نہیں کیا۔ ہم نے سوائے جو چیزیں ہمیں جو ہے تقسیم کی طرف لے جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ہمارے ہاں بلوچستان میں ہمارے بلوچوں کی دوسری زبان کو جس طرح الگ کر کے وہاں ادبی تنظیموں کو سیاسی ٹریک پہ ڈال کے میری ادبی گروتھ کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک اور میرے لیے المیہ ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر میں اپنا لوک بیانیہ دیکھتا ہوں تو میرا لوک بیانیہ یہاں کی انڈیجنسم جو جتنی بھی دوسری قومیں رہتی ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جڑا ہوا ہے کہ مہر گڑھ ایشیا کے سویلائزیشنوں کا امام ہے، اور مہر گڑھ کے ساتھ ان تمام لوگوں کی جڑت موجود ہے۔ وہ جڑت بلوچ کی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ جس طرح بلوچ کو عرب کر کے کہا کہ آپ باہر سے آئے ہوئے ہو، تو اسی طرح یہاں کے لوگوں کو بھی آپس میں تقسیم کیا گیا، فلانا ادھر سے آیا ہے، فلانا ادھر سے آیا ہے۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ جسی طرح لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی تقسیم کرو، اور آج بھی وہ بیانیہ ہمارا جاری ہے اور ہمیں تقسیم کرنے کی طرف وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں یہاں کے تمام انڈیجنس لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پڑھیں، تاکہ اپنے آپ میں جو ہم ایک دوسرے کے بیانے میں موجود ہیں، وہ جو نزدیکیاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم ایک ہے اشرافیہ جو یلغاری آیا تھا اس کا بھی اشرافیہ ہے، ایک اشرافیہ آج بھی موجود ہے جو کل جو ہے نا ڈاکٹر شاہ محمد علی نے کہا تھا کہ وہ 10% ہے، وہ ہمارے 90% کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم 90% جو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی زمین کی جڑت کو نہیں دے کر ان کے پیچھے وہ شتر بے مہار کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے دوریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ہماری اپنی زبانیں پنپ نہیں رہی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پناہ بلوچ صاحب نے لوک بیانیہ جس کو ری انفورس کرنے کے لیے مدر لینگویجز ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور مادری زبانوں کو جس طریقے سے مٹنے کا خطرہ ہے اور ہر 15 دن میں ایک زبان غائب ہو رہی ہے۔ پناہ بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ غاصبوں نے بغاوت کی اور کہا
کہ ہم کلہاڑیوں سے دوزخ کے دروازے توڑ دیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ جس وقت ان کی یہ آواز آئی، بہشت کے دروازے ان کے خیر مقدم کے لیے واہ ہو گیا۔ میں اب اکبر ہوتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے، اور پشتو کا جو ایک کلچر ہے، جو اس زبان کی ایک طرح کی طاقت ہے، اور جس طریقے سے اس روایت کو پشتونوں نے آگے بڑھایا ہے، اور بیچ میں ایک عرصہ ایسا بھی آیا جب پشتونوں کو استعمال کیا گیا اور مذہب کے نام پر اس سماج کو توڑنے کی کوشش کی گئی، بارود کی بو پھیلی وہاں پہ۔ اکبر ہوتی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں انڈس کلچر فورم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی کیا، سرگرمی انہوں نے منعقد کی۔ میں اپنے اس گفتگو کا آغاز ایک پشتو ٹپے سے کروں گا کہ زما پٹول محفل سلام دے، دا میں کلام دے چو غلام دا ٹولو یما۔ یعنی ہماری جو فولکلور ہے، ہماری جو لوک بیانیہ ہے، وہ محبت سے، وہ امن سے، وہ احترام سے اور وہ اقدار سے بری پڑی ہے۔ خوشحال بابا نے بہت پہلے فرمایا ہے ایک شعر میں کہ رخنگر ہرگز د ملک د پرخون دے۔ 400 سال پہلے خوشحال بابا نے اپنے ایک شعر میں یہ فرمایا ہے کہ رخنگر ہرگز د ملک د پرخون دے، کر سوئے شفاعت کا شیخ ملا۔ یعنی جو دہشت پھیلاتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو رخنگر ہیں، وہ ہرگز ملک میں آنے کے قابل نہیں ہیں، حتیٰ کہ جس کا شفاعت ایک ملا اور ایک مذہبی شخص کیوں نہ کرے۔ یہ آج سے 400 سال قبل خوشحال خان خٹک نے اپنے شعر میں فرمایا ہے، اور اسی طرح رحمان بابا نے بھی اپنے اشعار میں اپنے امن کے بیانیوں کو بڑے زور و شور سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک لوک بیانیے کا سوال ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کلیئر ہے۔ اس میں پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے، ایک کثیر اللسانی ملک ہے، جہاں پر مختلف اقوام صدیوں سے یہ پاکستان نہیں تھا، لیکن جہاں پر جو اقوام تھے وہ صدیوں سے اپنے ہی تاریخی سرزمین پر زندگی گزارتے تھے، اور صدیوں سے اپنے ہی لوگ جو بیانیہ ہیں ان کو ڈیولپ کرتے چلے آ رہے ہیں اب بھی۔ اس میں پشتون بھی ہیں۔ جغرافیائی طور پر پاکستانی وفاق کے اندر جو پشتون ہیں، جو خیبر پختونخوا، فاٹا اور بلوچستان میں کچھ علاقوں پر پشتون آباد ہیں، اور اسی طرح افغانستان میں بھی ہیں۔ ہماری جو لوک بیانیہ ہیں اور جو فولکلور ہے، یہ تو اس کے تو 4 جزیات ہیں، ایک ابسٹریکٹ ہے، ایک آڈیبل ہے، ایک ویزیبل ہے، اور ایک جو ہے نا سالڈ ہے۔ لیکن یہ 3 اقسام ان سے بنتے ہیں، ایک مادی فولکلور ہے، ایک نیم مادی فولکلور ہے، اور ایک غیر مادی فولکلور ہے۔ اب جب ان تینوں کو اٹھاتے ہیں اور ان تینوں کو جائزہ لیتے ہیں پشتون سوسائٹی کے اندر، تو ہمارے ہاں ہنرمند ہیں، ہمارے ہاں شاعر ادیب ہیں، ہمارے ہاں رسم و رواج کے حوالے سے بہت رچ کلچر ہے، اور ان تینوں کو ملا کر یہ ہماری ایک غیر تحریری آئین بنی ہے جس کو ہم پشتون ولی کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ان سے پشتون ولی، اور پشتون ولی ہمارا صدیوں سے ایک غیر تحریری آئین ہے۔ اس کے پھر مادے ہیں، جس طرح کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکلز ہیں، اسی طرح ہمارے پشتون ولی کے اندر آرٹیکل ہے، اس میں جرگہ ہیں۔ جرگہ آج کل جو مہذب اقوام ہے اور مہذب ممالک ہے، اس میں اسمبلیاں ہیں اور پارلیمنٹ ہیں، لیکن ہمارا پارلیمنٹ صدیوں پہلے جرگہ تھا۔ ہمارا جو ادارہ تھا جرگے کے علاوہ وہ حجرہ تھا۔ ہمارا حجرہ ایک ثقافتی مرکز تھا،
جہاں پر ہم اپنے سیاسی تنازعات، جہاں پر ہم جتنے بھی ڈسپیوٹ ریزولوشنز تھے اس کے حوالے سے مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرتے تھے. میں یہ صدیوں سے ہے، پھر غیر تحریری ادب ہے، اس میں بھی ہم نے کلیئر کٹ اس میں امن کے نغمے ہیں، امن کے گیت ہیں، امن کی داستانیں ہیں، محبت کی داستانیں ہیں. آپ نے یوسف خان شیربانو کا لوگ داستان پڑھا ہوگا، آپ نے ادم خان درانی کا لوگ. لیکن جس چیز کے لیے آپ نے جو سوال کیا کہ استعمال کیا گیا، بدقسمتی سے میں پھر سے یہ کہتا ہوں ادب اور احترام سے کہ جب تک سے عربک کلچر ہمارے ہاں گھس آیا ہے تو انہوں نے ہمارے کلچر پر، ہمارے فولکلور پر بہت برے اثرات مرتب کیے ہیں. یہ میں وثوق سے کہتا ہوں ہمارے پشتونخوا میں ایک علاقہ ہے مومن ایجنسی، اب اس کو ضلع مومن کہا جاتا ہے. ہمارے مرد جب صبح کھیتی باڑی کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے ساتھ خواتین بالکل ان کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور کرتے تھے. جب سے اس طرح کے یہ جو باہر کے ایلیمنٹس نے گھس کے آئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے کلچر میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے خواتین کو ڈاکو بنا کر وہ شٹل کاک پہنائے. یہ بالکل قطعاً نہیں تھا. یہ جس میں یہ جو سراہیں ہوتے ہیں اس پتہ نہیں، ہم اسے پشتو میں برقع کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے. یہ کلثوم صاحب شٹل کاک اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں تھا. ہماری خواتین ہماری جو کلچر کے اندر جو جینڈر بیلنس تھا وہ متاثر ہوئی. تو ہماری کلچر کو، ہماری ثقافت کو ملیامیٹ کر دیا گیا، ہماری زبان کو ملیامیٹ کر دیا گیا. سوری فار دی انٹرپشن، لیکن یہ بتائیے کہ ایک ہر قوم کے ماضی میں ایک یوزیبل پاسٹ ہوتا ہے اور ایک پاسٹ ایسا ہوتا ہے اس کا جس کو ڈسکارڈ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پشتون کلچر میں اسپیسیفکلی پشتون کلچر کی بات نہیں کر رہا، تمام فوک کلچرز کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فوک کلچرز میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ تو ڈائنامک ہے نا. کلچر تو قابل تغیر ہیں، اس میں آپ ان چیزوں کو ریفائن کرتے ہیں جو آج کے زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، ان کو ریفائن آپ کر سکتے ہیں. ہم اپنی پشتون بولی میں ہمارا ایک آرٹیکل تھا سورا، ہم نے اب اس کو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ابھی اسی زمانے میں، یہ ایک زمانے میں ان کا پازیٹیو پرسیپشن تھا سورے کا. سورے کہتے کہ دشمنی دوستی میں بدل ہوتی تھی، سورا میں دشمنی، لیکن اب ممکن نہیں ہے کیونکہ جتنا یعنی دنیا بدلتی جا رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں سے پوچھنا، یہ ان کی اپنی ذاتی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں ایکلیکٹک ہونا چاہیے یا انتخابی ہونا چاہیے، سلیکٹیو ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کی جو ڈومیننٹ ہیومنیٹیرین، فیمنسٹ، ہیومنسٹ ویلیوز ہیں ان کے ساتھ چلیں، اور جو ایسا ہے جو ہمیں ان سے الگ کرتا ہے یا ان سے بالکل آئی ایگری میں بالکل بہت متفق شکریہ، ہوں، میں بالکل متفق ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. احمد سلیم صاحب کو کون نہیں جانتا، لگ بھگ 100 کتابوں کے مصنف، مترجم، مرتب، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے وہ بھی بے مثال ہے. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ مادری زبانیں جو کہ جن کو ریاست اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کرتی، جیسے کہ سوئٹزرلینڈ ایک سر چھوٹا سا ملک ہے، اس میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، 64% پروبیبلی جرمن ہے، پھر اس کے بعد فرینچ ہے، پھر اس کے بعد اٹالین ہے، اور پھر اس کے بعد رومن ہے جو کہ 0.4% لوگ بولتے ہیں.
اور وہ یہ چاروں زبانیں ان کی قومی زبانیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اپنی وہ جو یونی لنگول پالیسی تھی اس کو ریوزٹ کرے گی اور ہماری جو 77 زبانیں ہیں ان کو قومی زبانیں بنانے کے بارے میں وہاں پہ کوئی تھاٹ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے, یا اس کو کسی نے ٹریگر کیا ہے, یا آپ کی اور باقی دوستوں کی جو ایفرٹس ہیں اس کی وجہ سے اسٹیٹ اپنے میٹا نریٹو کو ریوزٹ کرے گی؟ گیم کا شاید جو میرے تاثر تھا سلسلہ, یہ ہماری ایک نئی کتاب آئی ہے پاکستان کی مادری زبانوں کا لوک بیانیہ. یہ میں نے اور ڈاکٹر حمیرہ اشفاق نے مل کر یہ کام کیا, اور میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہی کتاب ہی آج کا موضوع ہے اور اس کو لوک ورثہ نے شائع کیا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ چاروں صوبے اور جو نئے صوبے ہیں جموں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, اس کو بھی, اور پنجاب کو بھی ہم نے اس میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, ایک پنجاب ہے اور ایک سرائکی وسیب ہے. تو اس پر تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہے, لیکن بہرحال ہم نے جو مناسب سمجھا اس کو اپنے طریقے سے. تو اب جیسے بلوچستان کو ہم لیتے ہیں تو اس میں نون زبانیں تو 3 ہیں بظاہر, کہ بلوچی ہے, براہوی ہے, اور پشتو سپیکنگ ایک بڑی پاپولیشن ہے وہاں پر. اسی طریقے سے ہم نے اس میں کھیترانی کو بھی لیا ہے اور ہزارگی کو بھی لیا ہے, کیونکہ ہزارہ اب ایک بڑی وائس بنتی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جو ان کے خلاف ٹیررزم چلا ہے پچھلے چند برسوں میں, اس کے بعد ان کا اظہار سامنے آیا ہے اور کتابیں سامنے آئی ہیں. تو اس کتاب کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ 60% کی جو زبان ہے پنجاب کی, یا جو 14% کی زبان ہے بلوچی یا براہوی, اسی کو مانا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور اس کتاب میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر 200-250 لوگ بھی بول رہے ہیں کوئی زبان اور وہ تھریٹ میں ہے, مرنے کے خوف میں مبتلا ہے, یا اس کو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا, اس کو بھی ریکگنائز کرنے کی, ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا بھی لوک بیانیہ اتنا ہی مضبوط اور اسٹرانگ ہے جتنا کسی بڑی زبان کا ہے. تو ہم نے اس میں کوشش کی, جیسے بلوچستان کا میں نے عرض کیا کہ اب ہزارگی کا جب ہم نے لوک دانش کا مطالعہ کیا اور اس میں جو چیزیں دیکھیں تو ہم حیران رہ گئے کہ یہ پنجابی کے لوک دانش سے بھی کہیں کہیں آگے نکل رہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا کا جب جائزہ لیا تو اس میں مرکزی زبان تو پشتو ہے, اور اس کے بعد ہندکو کا ذکر آتا ہے, دوسری پاپولیشن والی زبان. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے چترال میں کئی زبانیں ہیں, کوہستان میں کئی زبانوں کی ڈائیورسٹی ہے. خیبر پختونخوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 20 زبانیں ایسی ہیں, کم از کم 20 ہم نے اپنے نوٹس میں آئی ہیں, جن میں کہ ہم نے 2 موضوع لیے ہیں, ایک لوک دانش اور ایک مزاحمت. جو مثال کے طور پہ ہم نے جب پشتو کا لوک بیانیہ اخذ کیا تو اس میں ہمیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ مزاحمت سے بھری ہوئی ہے. جو پہلا شاعر ہے پشتو کا, اس سے یہ شروع ہوتا ہے مزاحمت, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغلوں کے خلاف بھی مزاحمت ہے, سکھوں کے خلاف بھی شاعری ہے, اور انگریزوں کے خلاف تو بے پناہ شاعری ہے. وہ ہم نے سارا کچھ جمع کیا اور اس میں کوشش کی کہ اسی طریقے سے جب ہم سندھ میں آتے ہیں تو سندھ کا جو لوک بیانیہ ہے وہ اتنا ریچ ہے. سندھ بھی بنیادی طور پر سندھی زبان ہی ہے, لیکن
سرائکی کو بھی اس کو اگر ہم شامل کر لیں تو سچل سرمست سرائکی کے بہت بڑے پوئٹ بھی تھے، اور وہاں پر لوک بیانیہ جو ہے اس میں بھی بہت سارا آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے اگر بڑھیں تو صرف پنجاب میں ایسے، یعنی اگر ہم سرائکی وسیب کو الگ بھی کر دیں تب بھی 5 ایسے خطے ہیں ود ان پنجاب جن کا لوک بیانیہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے اور کامن بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اٹک سے ہم شروع کریں تو چھاچھی کا لوک بیانیہ ہمیں ملتا ہے، پھر ہم پوٹھوہار میں آتے ہیں تو پوٹھوہاری لوک بیانیہ ہے، پھر ہم مرکزی پنجاب میں آتے ہیں تو اس کا لوک بیانیہ ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نیلی بار ہے، ساندل بار ہے تو ان کا لوک بیانیہ ہے، باروں کا جو خطہ ہے پنجاب، اور پھر سرائکی کو تو ہم کنسیڈر ہی ایک علیحدہ یونٹ کے طور پہ کر رہے ہیں، اس کتاب میں بھی ہم نے کیا ہے، تو اس کو بھی ہم نے لیا۔ یہ تو 4 میجر صوبوں کی بات ہے جو کم از کم 20 زبانوں پر مشتمل ہے۔ کشمیر میں اب جموں کشمیر میں آئیں تو اس میں ڈوگری ہے، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، 3 تو یہ میجر چیزیں ہیں جن کو ہم حیران رہ گئے کہ اتنی ریزسٹنس ہے ہر زبان کے اپنے کلام میں۔ اور اگر گلگت بلتستان پہ آئے تو کم از کم 5 تو میجر زبانیں ہیں اس کی، جو گلگتی شنا ہے، بلتی ہے اور واخی ہے، اور بہت سارے اور بھی اس کے شکلیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کم از کم 25 سے 30 زبانوں کا مطالعہ ہے اور ہمیں اس میں 2 سال لگے، لیکن میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ڈاکٹر حمیرہ نے اس میں کافی میرے ساتھ دیا اور انہوں نے کچھ کہنا ہوگا یقیناً، اس حوالے سے میں ان کی عرض کروں گا کہ وہ بات کریں۔ جی احمد سلیم صاحب نے جس طریقے سے بات کی ہے ہماری مادری زبانوں کی، دس از ہاؤ اے اسکالر اسپیکس، اینڈ آئی وڈ لائک کہ دس ہال شوڈ گیو اے کائنڈ آف اے بگ اپلاز فار دس اولڈ مین. تھینک یو سر. اینڈ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق جو ہیں وہ اس کتاب کی کو آتھر ہیں، اور جیسے انہیں احمد سلیم صاحب نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس پہ بات کریں گی، میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس پہ اپنی کتاب کے حوالے سے بھی بتائیں، اور وی ڈونٹ لمٹ ہر ٹو اینی تھنگ لائک دس کہ اسپیسیفک کویسچن وٹ ایور شی وانٹس ٹو ٹاک. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اس کتاب میں تمام رہنمائی سر احمد سلیم صاحب کی ہے، میری حیثیت ایک اسسٹنٹ سے زیادہ نہیں تھی اور نہ ہے۔ میرے بہت مکرم، بہت محترم استاد ہیں جن سے لمحہ بلمحہ سیکھا، اور جو چیز سیکھی، جو سیکھ رہے ہیں، وہ سب سے بنیادی شے سچ بولنا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بار بار مطلب کہنے کے باوجود کہ سر شاید تھوڑا سا تو بھرم کہیں بات کہنے کا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ دنیا دار جو ہیں وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، کہیں بات کو رکھ لیتے ہیں، لیکن سر احمد سلیم صاحب کا انداز ایسا ہے کہ وہ سچ ہی کہتے ہیں اور سچ ہی لکھتے ہیں۔ اس لیے جو انہوں نے محسوس کیا انہوں نے اس کتاب میں وہی چیپٹرائزیشن رکھی، اور اس میں چونکہ کتاب کے حوالے سے کتاب میں لکھ دیا گیا ہے سب کچھ، اور کتاب دستیاب ہے یہاں پر میوزیم میں بھی ہوگی، اور جو کہ لوک ورثہ کے کلیبوریشن سے یہ چھپی ہے، تو یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس لیے نہیں کہ ہماری ہے، اس لیے اہم ہے کیونکہ ہمیں جو ساری 20 سے لے کر اگر مطلب ان کی تعداد کو انلمیٹڈ کر لیا جائے تو پاکستان کے اتنی زبانوں کے ادب تک ایک عام ریڈر کی رسائی ایک زبان تک ہو سکتی ہے، 2 تک ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اردو تراجم شامل ہیں۔ اس لیے آپ یہاں شینا سے لے کر بروشسکی سے لے کر آپ کو پنجابی، سرائکی، ہر لہجہ اپنے پورے لوک بیانیہ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ بھی اس کے اصناف کے تحت، یعنی اس کا صنفی تعین بھی کیا گیا ہے، کہیں پر کہانیوں کی شکل میں ہے، کہیں پر شاعری کی شکل میں ہے، کہیں شاعری کو پھر آگے کلاسیفائڈ ہم نے کیا ہے کہ جہاں رزمیہ شاعری موجود ہے یا لوکل کہاوتیں ہیں، تو یہ ایک طرح کا
اگر اس کو انسائکلوپیڈیا کہا جائے مادری زبانوں کا تو یہ بہت زیادہ بڑی بات میرا خیال ہے دعویٰ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر یہ کافی ساری معلومات یکجا کر دی گئی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں، ریڈر کے لیے ہے، اور اس کی ریڈیبلٹی بنا دی گئی ہے اس کو ٹرانسلیشنز کے ذریعے۔ میں ایک خاص پہلو سے اس کتاب کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اس میں خواتین کے حوالے سے جو ادب میں ہمارے ہاں فوک ادب میں خواتین کا ذکر عشقیہ شاعری کے طور پر تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اس میں خاتون کا اظہاریہ جو وقت گزرا ہے اس کی حیثیت کسی نہ کسی حد تک ایک جہت پر طاقتور تو دوسری جہت پر کمزور بھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر لوک بیانیہ اور فوک کا جو انداز ہے اس میں عورت کا اظہار بہت توانا ہے، بہت طاقت کے ساتھ عورت جو ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنے جذبوں کا، اپنی محبت کا، اپنے احساسات کا۔ ایون رزمیہ شاعری میں بھی خواتین کے ایسے جملے ہیں یا ایسے اشعار ہیں جو کہ مردوں کو آگے بڑھنے کے لیے، طاقتور سے ٹکر لینے کے لیے اور اس کے موت پر وہ فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے تم اب دشمن سے جو ہے وہ لڑتے ہوئے شہید بھی ہو جاؤ تو تم میرا فخر ہو۔ تو یہ وہ بیان ہے جو عورت کی زبان سے ہم جب سنتے ہیں تو یہ ہمیں جدید ادب میں بہت کمزور اور بہت کم دکھائی دیتا ہے، لیکن جب فوک داستانوں میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں مرد کردار آپ کو کسی حد تک ثانوی اور جو خواتین کے کردار ہیں وہ بنیادی کرداروں کے طور پر نظر آتے ہیں، لیکن اس کی بھی پھر کئی شکلیں ہیں، کہیں پر اس کو داستانوں کی تو خیر اس میں اور طرح سے بھی ہے۔ یہاں پر میں جو ہے ایک ترجمہ پڑھنا چاہوں گی، پشتو لوک ٹپا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے کہانی کو بیان کرنے کا ہے، اس میں کس طرح کیا گیا ہے۔ اگر میری کالی کالی زلفیں محبوب کے شہید ہونے کی وجہ سے میراث بھی ہو جائیں، میں پھر بھی وطن کی جنگ میں اپنے محبوب کو وطن پر مر مٹنے کے لیے جانے سے منع نہیں کروں گی۔ میرے محبوب نے اپنا آپ وطن پر قربان کر دیا ہے، میں اپنی زلفوں کی تاروں سے اس کا کفن سی رہی ہوں۔ صدا آ رہی ہے کہ میرے محبوب کو، اب یہ آخری فقرے بڑے اہم ہیں، صدا آ رہی ہے کہ میرے محبوب کو چارپائی پر ڈال کر لایا جا رہا ہے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ اور کیوں ہو گئی ہے تیز، اب ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے کہ کہیں اس کی پشت پر زخموں کے نشان نہ ہوں۔ تو یہ وہ پشت پر کہیں زخموں کا نشان نہ ہو، تو یہ وہ مطلب لوک بیانیہ میں اور لوک داستان میں اور لوک ادب میں یہ عورت ہمیں جو نظر آتی ہے، یہ ہمیں بڑی ضروری ہے دوبارہ سے اپنے ادب میں اس کو ایکسپلور کرنا اور اس کو متعارف کرانا، جو ایک وجود رکھتی ہے اور پوری عورت ہے مکمل اپنے ذہن اور شخصیت کے ساتھ۔ I would like to interrupt you here کہ نہیں، گزارش یہ ہے کہ ہماری جو جتنی فوک ٹیلز ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ہیروز ہیں وہ نارملی عورتیں ہیں، اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ فوک کہانیوں کی ہیروز بھی عورتیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ستم ظریفی دیکھیے تو کہیں جادوگرنیاں بھی انہی کو ہی کہا گیا ہے، تو جہاں منفی کرداروں کے ساتھ بھی عورتوں کو ہی منسوب کیا گیا ہے۔ جب مطلب آپ یہ نیریشن ایک نیریٹو کی حد تک ہے، اس کا اس طرح سے ایک رول، ایکٹیو رول سوسائٹی کے اندر، کچھ اشرافیہ کی مثالوں میں سے تو چند مثالیں دی جا سکتی ہیں، یا بالکل جو ایک کسان عورت ہے اس کو تو ہم اتنی طاقت کے ساتھ اندر دیکھتے ہیں، لیکن حقیقتیں بہرحال اس سے مختلف تھیں اور ہیں۔ تو اس لیے یہ داستانوں کی حد تک ہے بات کہ وہ اتنی توانا ہے، اتنی طاقتور ہے، اس کا بڑا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے اور گریجولی کیا جا رہا ہے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنا پوٹواری کے زبان کے ہمارے دوست سید آل عمران کی طرف۔ اچھا شاہ صاحب، ایک جو ایشو ہے وہ ہے لنگوسٹک امپیریلزم کا۔ بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ سے بہتر اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، تو اس پہ آپ بات کرنا پسند کریں۔ جی بہت شکریہ۔ رلی ملی کے اچھو لوکو، رلی ملی کے اچھو لوکو، سکھ نے موتی لوڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آج یہاں پہ محبتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور زبانوں کا یہ جو دن منایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو لوک میلہ
سجایا جاتا ہے. اس میں بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور شاعر ادیب اور تخلیقار نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ محبت اور امن کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جائے. آپ کا جو سوال ہے کہ اکثر بڑی زبان اور چھوٹی زبان، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے، آپ نے بتانا کیا ہے، آپ کے جو تھاٹس ہیں وہ کیا ہیں، تو وہ پھر آپ کی زبان کو بڑا کرتے ہیں. کئی دفعہ چھوٹی زبان میں آپ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ دوسری زبان جو ہے وہ اس کے لوگ جو ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو زبانیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ تخلیق سے جڑی ہوتی ہیں، اور اس میں تخلیق کو جو اہمیت ہے وہ اصل چیز ہے کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے اور قاری کو کیا پیش کرنا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے محبتوں کا. میں اس طرف تو نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں محبت رم کی جو بات ہے شاہ وہ صاحب، جان ایلیا کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. واہ. اچھا، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. لیکن محبت سے بات اگر کی جائے تو سب سنتے ہیں. محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے. احمد سلیم صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ انہوں نے اس پہ لکھ دیا، ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر حمیرہ اشفاق اور احمد سلیم صاحب، اور ساری جو جن زبانوں تک ان کو رسائی ہوئی یا جو بھی انہوں نے تحقیق کی، ان کے نیریٹو کو انہوں نے بیان کر دیا. لیکن یہ بھی تو ڈائنامکس ہے نا ہمارے ملک کے پولیٹکس کی، کہ ہر صوبے میں ایک زبان ڈومیننٹ زبان بہرحال ہے، اور وہ چھوٹی زبانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو اس کے لیے یہ فورم جو ہے، یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب زبانوں کی بات کرتے ہیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ 77 یا 76 یا کل یہاں پہ کسی نے بات کی تھی پروبیبلی 67 لینگویجز کی، تو میں تو کہتا ہوں وہ سب ہماری قومی زبانیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنی شاعری کے حوالے سے یا پوٹواری میں جو پوسٹ ماڈرن یا پوسٹ کلونیل پوئٹری ہو رہی ہے اس بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل. اونچیاں، باقی صدیقی نے کہا تھا کہ اونچیاں کندھاں ڈک نہ سکن پھلاں نی خوشبو. تو پٹھوار جو ہے وہ محبت اور خلوص کی سرزمین ہے. یہ مہمان نواز خطہ ہے، اور صوفیاء اور اولیاء کرام کا فیض اس خطے میں روحانیت کے رنگوں کو گوڑا کرتا ہے. اور پٹھوار میں ایک چند بات کی تو میں چاہوں گا کہ جدوں محبتاں دی شروعات ہوئی، لفظ کہانی لوری گیت دلاسا انسانی محبتاں وچ شامل سی. اللہ پاک یہ صفتاں ہر انسان نے خون وچ رکھیاں سن. اللہ پاک نے رحمت برکت تے انعام سی. کہانی سنانے تے سننے نہ رواج بہوں پرانا ہے. محبتاں نہ ایک نویکلا رنگ ہے. ہر دور وچ کہانی سنانا پڑھنا لکھنے نہ رواج رہا ہے. گھر نہ بیڑا ہوئے، باہر کوئی پیڑ ہوئے، سنگیاں نی محفل ہوئے یا مئو نی چولی ہوئے، یا کوئی گرائے نہ جران، کہانی سنانے تے سننے نہ اپنا ہی سواد ہے. پٹھوار وچ بھی بہوں ورے پہلے کہانی سنانے نہ رواج. سردیاں نی ٹھنڈی لمبی رات ہوئے یا گرمیاں نی بلنی رات، بوڑی تھلے بیٹھے لوگ ہون یا بکریاں ڈنگر چرانے والے آجڑی ہون، سبھاں دی کہانی نہ مرکز محبتاں مہراں تے سانجھ سلوک سی. لوگ اپنے دکھ تے غم دسنیو ذرا بھی نہیں سی چکنے. ایک دوئے نہ مندہ کرنے تے ہمدردی نے سلسلے قائم سن. دکھاں تے غماں وچ پیالی اس ویلے نہ سب سو بڑا سنیا سی. سچے ویلے نے کھرے لوگ آکھنے سن جے زندگی دلاسے نہ نام ہے. تو بات یہ ہے کہ اب پہلے لوگ جو ہیں وہ اپنی کہانیاں محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو آج کا یہ جو دور ہے، نیا دور ہے، اس میں لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا کتراتے ہیں اپنی بات کہ شاید یہ ہو جائے. لیکن ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستانی زبانوں کا شعبہ بنا ہے، اور اس میں پاکستان کی جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح کا ایک نصاب بنایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ایک روایت ہے جس سے ہم تمام زبانوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کا ادب پڑھتے ہیں، اور پھر جو ترجمہ ہے، کہانی ہے یا دیگر جو چیزیں. تو ہمیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ کام کرنا چاہیے
تخلیقی سطح پہ سامنے آنا چاہیے. جیسے احمد سلیم صاحب نے یہ لوگ بیانیہ کے حوالے سے بڑا اہم کام کیا ہے, تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ بڑی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی چیزوں پہ فخر کر سکیں, پرائڈ محسوس کر سکیں. جی شاہ صاحب تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ابھی اس سے پہلے کہ میں عصمت اللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں, ایک بڑا مشہور ناول ہے, اس کا نام ہے دی اسٹوری ٹیلر, لیٹن امریکہ کے بارے میں. اچھا, اس میں وہ لوگ, ان کے جو ایبوریجن ٹرائبز ہیں جو گم ہو رہے ہیں, جو مٹ رہے ہیں, کافی مٹ گئے ہیں, ان کی زبانیں مٹ گئی ہیں. کچھ ٹرائبز ایسے ہیں جو ابھی, ان میں سے ایک ٹرائب ہے جس کا نام ہے ماچھی گینگواز. وہ سب سے زیادہ حفاظت اپنے کہانی کار کی کرتے ہیں, اور وہ اپنے سٹوری ٹیلر کو سب لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں. پھر ان کی ایک قبیلے کی کوئی کٹ ہوتا ہے یا میٹنگ ہوتی ہے یا بیٹھک ہوتی ہے, اس میں جب گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ سٹوری ٹیلر کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے آباء و اجداد کی, ان کے کلچر کی, ان کی تہذیب کی, ان کی زمین کی کہانیاں سنائیں. عصمت اللہ شاہ صاحب خود کہانی لکھتے ہیں, اور سرائیکی وسیب میں کس طرح کی کہانی لکھی جا رہی ہے, وہ اس میں کس طرح کا لوگ بیانیہ بیان ہو رہا ہے, اور وہ ریاستی بیانیے سے کس طرح سے مختلف ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک بڑے کہانی کار اور ناول نگار سرائیکی زبان کے حفیظ اللہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, اور بہت ہی شاندار لکھنے والے سرائیکی نثر کے بڑے لکھاری باسط بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عصمت اللہ شاہ صاحب, ان سے انسپریشن لیتے ہوئے یو وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ آن اٹ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا یہ سیشن سرائیکی کے عظیم دانشور اور ادیب شمی معرف قریشی کے نام کیا گیا ہے, جو پچھلے سال اسی سٹیج پر موجود تھے, آج ہم میں نہیں ہیں. تو یہ سیشن سرائیکی وسیب کے عظیم دانشور کے نام کرنے پر میں انڈس کلچرل فورم کا پورے سرائیکی وسیب کی طرف سے شکر گزار ہوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی شمی معرف قریشی کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ اکھ جتلی ایک دنیا ہے پئی, اکھ جتلی ایک دنیا ہے پئی, سہ جتلا ایک جیون. اکھ جتلی ایک دنیا ہے پئی, سہ جتلا ایک جیون. ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕਹੀਂ ਛਾਂ ਦੇ ਤੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿੰਦੀ ਸੀਵਣ. ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕਹੀਂ ਛਾਂ ਦੇ ਤੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿੰਦੀ सीवण. आज का जो मौजू है पाकिस्तान का लोक बयानिया, उस हवाले से मेरे सारे सीनियर्स ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की. अब मैं अपने आप को यहाँ बहुत कमतर महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं हैं. कल डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब का जो कलीदी खिताब था वो बहुत शानदार था. उन्होंने भी पाकिस्तान का लोक बयानिया बयान करने की कोशिश की. मकामी ज़बानें जिन्हें कहा जाता है, ये असल में कौमी ज़बानें हैं, और यही लोक बयानिया है. और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बयानिया कुछ हटके है इससे. मकामी ज़बानें नहीं हैं, ये कौमी ज़बानें हैं, क्योंकि कौमों की ज़बानें हैं. उन्होंने कल कहा कि मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली, तो वो जो रकासा है उसका मोहनजोदड़ो से 5000 साल पहले की तहजीब से मिलना, यही हमारा बयानिया है कि यहाँ हथियार नहीं मिले, यहाँ से कोई जंगी साजो सामान नहीं मिला, बल्कि फाइन आर्ट का एक आला तरीन नमूना मिला, और ये इस धरती का बयानिया है. हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं रिफत अब्बास साहब, उन्होंने कहा था कि तुसां जड़े घोड़ियां ते चढ़ घिन तलवारां आए, आप जिन घोड़ों पे चढ़ के तलवारें लेकर यहाँ हमलावर हुए थे, तुसां जेड़े घोड़ियां ते चढ़ घिन तलवारां आए, असां उन्हां घोड़ियां को आज नाच सिखेंदे पे हैं. कि
मकामी आदमी ने उसे नाच सिखाना शुरू कर दिया है। वो जो एक जंगी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था जो जानवर, वो यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये यहाँ का बयानिया है, ये मकामी बयानिया है, ये सराइकी वसेब का, ये वादी सिंध का और पूरे पाकिस्तान का बयानिया है। इसको आम करने की ज़रूरत है, इसे निसाब का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। यहाँ निसाब में हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अजनबी सा है। हमारी नानी दादियाँ, हमारे बूढ़े जो हमें कहानियाँ सुनाते थे, उसके हीरोज़ कुछ मुख्तलिफ थे। यहाँ प्यार, मोहब्बत, अमन का दर्स दिया जाता था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो लोक कहानी की बात की आपने भी और सैयद आले इमरान ने भी, तो मैं सराइकी लोक कहानी शुरू करने से पहले जो किस्सा गो तमहीदी जुमले बोलता था, जिसे हम थल कहते हैं खान साहब, जो बुनियाद थी, जो कहानी शुरू करने से पहले जो इब्तदाई जुमले बोले जाते थे, अगर मुझे इजाज़त दें तो वो मैं जुमले सुना दूं। ये हमारा बयानिया है जो आपके सामने आ जाएगा। वेलकम जी, वेलकम, सुनाइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वाह वाह ए अल्लाह बादशाह है, दिल दरिया है, कागज़ां दी बेड़ी है, मकोड़ा मला है, लोग चढ़दे पेन सारी सलाह है, लत रखण सैती अल्लाह कंधी लैसी, कवीली सुती पई है, ओठ सिरां दी रखी पई है, वल भी शोदी पिटदी पई है, जो अजां सिरां दी झिकी पई है। कवीली टुरी सैल ते करके लंबड़े हथ मियाँ, नालू शोदा हाथी लंघिया, दब के मारे उस लत मियाँ, हाथी दिले च आख्या इथू ना लंघसा वत मियाँ, आखोए हाथी आ होण तोणी भग्गा लताड़े नी, अज जवान दिती है मत मियाँ, शाली शाह इथू बचवा तेरा आन वंडे सा भत मियाँ, जीशान मेहरबान कदरदान आन बान, जहान खान बाग बोस्तान, नाल दोस्तान गल नाल गल है, फुल नाल फुल है, काशमा परी है, देहां दी चौकी है, खाली हवा भली है, अल्लाह वड्डा बादशाह है, छाम छाम छाम, घोड़ा आ गया मैदान, चांदी दा ना सोने दी लगाम, ना एक लुकमा सुबह ना 100 लुकमा शाम, खाया तो आम पाया आराम, अल्लाह को सजदा हजूर को सलाम, मैं नौकर मैं गुलाम, मेरी तरफों मारका सारे वसवसेब को सलाम, अगू लुंडी कावणी पिछू लुंडा कां, छेक गलोला मारिया रावी ते चना, बेर को मारा लाकड़ा ते किर किर पोवन रवा, कां दा भन्ना चूकड़ा तोते दी भन्ना बाहां, ऐड़ा बैड़ा जी आखो तो किसे दा मुंड छेड़ा जी, जवाब आता है सामने से, खंड खीर पी तेरा ठड्डा होवे जी, जीवें जी नाल, दुश्मन बरनी ढेठ दी पीड़ नाल, जे ईवी ना मरन ता वत मरन सावी हरीड़ नाल, जी नाल जी जनाब तुहाडे मुंह दरूद तुहाडे मुंह गुलाब, गाल गाल ए गाल मिसाल ए, गाल ते टक्के पे लगदन, गाल कंडे सही, गाल ता मज़कूर है, साचे या कूड़े पर मैं सुनी ज़रूर है, अल्लाह अल्लाह सैद सवाला, सुत्यां दी खैर ते जागद्यां दा भला, हुक्म हाई खुदा दा ते खुदा दे रसूल दा, करना हा पाक परवरदिगार दा, रहम अल्लाह दीदार दरवेशां, जिन्हां को तकवा रब दा, उन्हां को रिज़्क हमेशा, दिल नाल दिल राह नाल राह, मारका हेखा बादशाह, बादशाह तो आप अल्लाह है, पर वह एक टोटे जमीन दा बादशाह हा, मारका अगले वक्तां विच 12 कोहां दी बादशाही होंदी है, अते 14 कोहां ते दीवा बलदा हा, हक सच दा जमाना हा, हर शख्स मुहब्बत ते प्यार दा दीवाना हा, हर पासे सच दा नूर हाई, बुराई घूड़ पूड़ हाई, कूड़े दे मुंह विच धूड़ हाई, धरती निर्वार करेंदी हाई, अते हर शै बुलेंदी हाई।
ये है हमारा लोक बयानिया। अल्लाह आपको खुश रखे जी। और बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे हुक्म मिला है कि हमने 10 मिनट में वाइंड अप करना है। इससे पहले कि मैं दरख्वास्त करूं अहमद सलीम साहब से कंक्लूसिव रिमार्क्स देने को, एक बात जो आज सारे पार्टिसिपेंट्स ने, शुरका ने की है, वो मेरा ख़्याल है उस पे इत्तेफाक है कि रियासत का जो बयानिया है और खल्क़ खुदा का जो बयानिया है, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमारे सारे दुखों का इलाज ये है, और ये बात रियासत को समझने की है, ये वो बात है जो करने की है, कि खल्क़ खुदा के साथ जुड़े बग़ैर कोई भी रियासत, चाहे उसका कितना ही मजबूत बयानिया मेटा नैरेटिव क्यों ना हो, पनप नहीं सकती, खुशहाल नहीं हो सकती। हमारे एक शायर हैं, अभी शाह साहब ने भी उनका शेर पढ़ा, रिफ़त मेरे दोस्त हैं, मेरी किताब है मूंज से मुज़ाहमत तक, उसमें भी उन पे शमीम आरिफ कुरैशी साहब पे भी मज़मून शामिल है और रिफ़त पे भी है। उनका एक शेर है रिफ़त का कि जेड़ा कम भी हाकिम दसे निसे कीता रिफ़त, जेड़ा कम भी हाकिम दसे निसे कीता रिफ़त, असा अपनी आलस विचू जंगा जीतियां हिस्से। यानी हमने जो काम भी हाकिम ने बताया वो हमने नहीं किया, और हमने अपनी सुस्ती से अपनी जंगें जीती हैं। ये सुस्ती दरअसल सिविल डिसोबीडियंस है। हम इनकार करते हैं, बाबू हमारा काम नहीं करता, अफसर हमारा काम नहीं करता, लेकिन जब उसकी फ़ाइल को आप पहिया लगा दें, उसकी जेब में कुछ डाल दें, तो वो जब उसका काम बनता है तो वो फ़ौरन उसको करता है। तो रियासत अगर लोगों को ओन नहीं करती, और रियासत का जो चेहरा है जो आवाम देखते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो पुलिस का कप्तान है, वो थानेदार है, वो पटवारी है, और रियासत को मालूम होना चाहिए कि लोग उससे नफ़रत करते हैं, रियासत के उस चेहरे से लोग नफ़रत करते हैं। अब प्रो पीपल, रियासत का एक प्रो पीपल चेहरा जो खल्क़ खुदा से जुड़ा हुआ हो, उसकी ज़रूरत है। और मैं इससे पहले कि मैं अहमद सलीम साहब से गुजारिश करूं, मैं कुछ मिनट्स हमारे पास हैं, मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा। जी, आपका इसमें ग्रामी अमजद नज़ीर साहब से गुजारिश है कि वो सवाल पूछें। बिस्मिल्लाह। बड़ी हद तक एक रोमांस का शिकार हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है जो हमारा लोक बयानिया है, फोक बयानिया है, वो भी हम असर बयानिया की तरह उसमें भी एक नहीं एक से ज़्यादा बयानिए होते हैं। उसकी बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर हुमैरा अशफाक साहबा से कि मैं बात अपनी ख़त्म कर लूँ, उसकी अपनी सवाल तो हो गया है मेरा ख्याल, वक्त कम है। सवाल ठीक तो यही है मेरा ख्याल है। इसके आप मेरी गुजारिश, आप नाराज़ नहीं होंगे उम्मीद है, तो सवाल यही बनता है ना। जी जी डॉक्टर साहब। और तगय्युर मस्बत शय है, कोई मनफी रवैया नहीं है। तगय्युर वक्त का तकाजा होता है और हालात के तहत होता है। लोक बयानियाँ भी चूँकि आपके सोशल स्ट्रक्चर से ही चीज़ें निकल कर आ रही होती हैं, तो जो उसका चेंज है वो उसके अंदर होता है, लेकिन इसके मौज़ूआत जो हैं वो बहरहाल कॉम्पैक्ट हैं, काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, वो नहीं बदलते। जी जी जी, और वो इख्तलाफ वो हाँ हाँ
یہ آپ میرا خیال ہے آپ کی بات ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات آپ سے کروں گی کہ اس میں یہ تغیر ہے، اور یہ کیونکہ سوشل ہی نارم سے ہی چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو جو تبدیلی وہاں رونما ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے موضوعات کے اندر بھی اس کی جھلک موجود ہوتی ہے. تو ان واقعات کی اسٹڈی، یہ یعنی ایک دوسری طرح کی اسٹڈی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم بیانیے کے ذریعے تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو آپ بات کریں کہ وہ تاریخ کے ذریعے ہم بیانیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے تاریخی واقعات ہیں جنہوں نے بیانیے کو جو ہے وہ تبدیل کیا ہے اور چینج کیا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک صرف میں 1 منٹ میں بات کروں گا. میں ان کے سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تضاد ہے، اور قوموں کے درمیان بھی تضادات ہیں اور واضح تضادات ہیں. مثال کے طور پر ہم سارے حملہ آوروں کو کنڈم کرتے ہیں اور مشترکہ طور پر کرتے ہیں، لیکن جب پنجابی کہتا ہے کہ کھادا پیتا لاہے دا رہندا احمد شاہ گا، تو ہمارا پشتون دوست اس پہ خفا ہوتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کو حملہ آور کیوں کہا. تو یہ تضادات ہیں، اور ان کو ماننا ہی، مان کر چلنا ہی، اور ان کے ساتھ لیو کرنا ہی اصل خوبصورتی ہے. اور اس کتاب میں ہم نے کوشش کی کم از کم 50 ایسے بیانیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہی لوک بیانیے کا کمال ہے کہ مل کر رہنا ہے اور ان حقائق کے ساتھ کا سامنا کرتے ہوئے رہنا ہے اور ان کو تسلیم بھی کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احمد شاہ ابدالی کا نام میں نہیں لے سکتا. ترمتائیت تو یہ میل ڈومینیٹڈ ہے، اس لیے میں نے ان کے نذیر صاحب کے سوال کے جواب کے لیے ڈاکٹر حمیرہ صاحب کو درخواست کی تھی. اب میری خواہش ہے کہ خواتین میں سے کوئی خاتون اگر سوال کرنا چاہیں. نیلم احمد بشیر صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. زبانوں کی اہمیت کا ہمیں بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے پہلے سے، اور یہ بڑا پرٹیننٹ تھا اس کا یہاں ہونا، اس ساری کانفرنس کا. میں سمجھ رہی ہوں کہ آج کل ادب، کتاب، لیکچر، بیان بازی سے زیادہ میڈیا افیکٹو ہے. تو آئی تھنک اگر کسی طریقے سے ہم زبانوں کو میڈیا پہ پروموٹ کریں، مثلاً کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گانے یا چھوٹی موٹی کہانیاں یہ اگر میڈیا پہ آنے لگ جائیں تو ہم وی ول انڈرسٹینڈ ایچ ادر مور، کیونکہ یہ دور ہی میڈیا کا ہے. یہ میرا چھوٹا سا سجیشن ہے. میرا کویسچن ہے احمد سلیم صاحب سے. جی سر بتائیے گا کہ اگر ریاستی بیانیہ الگ ہے اور عوامی الگ، تو ایک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اچھا مسز نیلم احمد بشیر صاحبہ کے سوال کے لیے میں پروفیسر اکرم میرانی صاحب سے کہوں گا، اور اس کے بعد احمد سلیم صاحب محترمہ کے سوال کا جواب. یہ تو آپ نے جو بات کی ہے یہی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو وہ تو یہ تو بہت مشکل سوال ہے جس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی ہو نہیں پایا ہے. اس میں صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے، کہ اس میں اگر ہم اپنی نصاب سازی کسی ڈھنگ سے کریں، اور یونیورسٹیوں میں خاص طور پر جہاں پر یوتھ اس چیز سے اویئر ہے، اور وہاں پر متعارف کرائی جائیں چیزیں، جب لوگوں کے ذہن چینج ہونا شروع ہوں گے تو پھر ریاست کو خود بخود اس سوچ کو کرنا پڑے گا ایکسیپٹ. جی. اور ابھی ہم نے یونیورسٹی میں ہی، اپنی یونیورسٹی میں پاکستانی زبانوں کے ادب کے نام سے ایک کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اوپن یونیورسٹی میں بھی ایک پورا شعبہ موجود ہے. تو ہم کم از کم جو کر سکتے ہیں، اساتذہ اپنا رول پلے کریں، رائٹر اپنا رول پلے کریں، ہر شخص اپنا انڈیویجول رول پلے کرے، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. درست بات ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک اور سوال یہ نوجوان دوست ہمارے بیٹھے، آپ سوال کر لیجئے، اور احمد سلیم صاحب آخر میں کنکلوسیو ریمارکس میں خاتون کے سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے. جی السلام علیکم. میرا نام وقار سپرا ہے. میرا سوال یہ
عصمت اللہ شاہ صاحب سے ہے. چونکہ میرا تاریخ میں دلچسپی ہے تو جو بیانیے کی بات ہے جو ماضی میں آج سے 200 سال 100-150 سال پہلے خواجہ غلام فرید صاحب کی جو صوفی شاعری ہے اس میں جو اس وقت کی انگریز اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی اس کے خلاف کوئی مزاحمت کی شاعری کی گئی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ جواب دے دیا انہوں نے. ہاں بس خواجہ غلام فرید کا ہی انہوں نے سنایا کہ اپنی جھوکاں آپ وساتوں پٹ انگریزی تھانے. اور 1901 میں خواجہ صاحب کی وفات ہوئی. اس سے پہلے دیکھیں یہ جو فوک ہے اور ہمارے فوک ہیروز ہیں اور ہمارے فوک پوئٹس ہیں انہوں نے ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یا اس وقت کی ایمپائر کا یا سلطنت کا ڈومیننٹ بیانیہ تھا اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ ہمارے فوک ہیروز نے باقاعدہ ریزسٹنس کی ہے اور ہمارے فوک پوئٹ نے اس کے خلاف شاعری کی ہے اور مزاحمت کی ہے. اب میں آخر میں گزارش کروں گا اپنا احمد سلیم صاحب سے کہ وہ کنکلوسیو ریمارکس دیں اور اس کے بعد یہ سیشن اختتام کو پہنچے گا. میرا خیال ہے کہ میں تو بات کر چکا ہوں. میں نے موقع دیکھا تو میں نے اپنی جلدی سے بات کر لی. لیکن اس میں ریاست کا اور لوک بیانیے کا جو تضاد ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ریاست لوک بیانیے کو تسلیم کر لے. مادری زبانوں میں تعلیم بھی اس کا ایک حل ہے. لیکن اس سے زیادہ گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاور کاریڈور جو ہے اقتدار پر جو قبضہ ہے وہ جب تک عوام اس کا حصہ نہیں بنتے اقتدار کا اور اس تضاد کو ختم کرنا ناممکن ہے. اور میرا خیال یہی ہے کہ لوک بیانیے کو اس شکل میں لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ریاست کو کم از کم یہ ایک ریاستی ادارے سے یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. اگرچہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور اپنی کافی ایڈیٹنگ کر دی ہے, اس میں میر داد کا پورا باب نکال دیا ہے, لیکن اس کے باوجود میر داد ہمارے پوٹھوہار کے بہت بڑے ہیرو تھے جو لڑے انگریزوں کے خلاف اور 1946 میں بمبئی میں گولی کا نشانہ بنے وہ انگریز پولیس کے ہاتھوں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کا پلیٹ فارم جو ہے اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو پھر بالکل ہی ہم خالی ہو کر بیٹھ جائیں گے اور ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ ہمارے خلاف جو بھی ظلم و ستم کی ترکیبیں اور پالیسیاں بنا سکتے ہیں بنائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے, ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں ریاست اپنے طور پر اپنے دفاع میں لگی ہوئی ہے اور لوک بیانیہ کے ماننے والے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں, اور یہ کشمکش جاری رہے گی اور یہی جدلیات ہے تبدیلی کی, اور اسی سے تبدیلی کا راستہ آگے بڑھے گا. بہت شکریہ. میں مشکور ہوں تمام جو ہمارے پینلسٹ تھے, عصمت اللہ شاہ صاحب کا, سید آل عمران کا, ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ کا, احمد سلیم صاحب کا, اکبر ہوتی صاحب کا, بلوچ صاحب کا, اور پروفیسر اکرم میرانی صاحب کا, اور تمام شرکاء اور وہ دوست جنہوں نے سوالات کیے اور جنہوں نے سوالات نہیں کیے اور جو رہ گئے ان سب کا ممنون ہوں. اور میں اس شعر پر یہ جو سیشن ہے اس کو ختم کرتے ہیں. ہمارے دوست تھے اعزاز آذر صاحب, ان کا ایک شعر ہے کہ تم ایسا کرنا ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. بہت شکریہ.